جو HMPV پہلے سے ہی وائرس ہے، نون وائرس ہے، اس کے موسٹ آف دا ٹائم اس کے جو سمٹم ہوتے ہیں وہ مائلڈ ہوتے ہیں۔ پیشنٹ کو یا فیور ہوتا ہے ویسی سمٹم ہوتے ہیں، جیسے فیور ہو گیا، کف ہو گیا، رننگ نوز ہو گیا، اور ویری ریئر لیس دین 1-2% کے کیس میں کہ سیویئر سمٹم جیسے نیمونیا ہو۔ کووڈ کے دوران ہمارا جو بیہیویئر تھا، جیسے ماسک پہننا، آئسولیٹ کرنا، اگر سوشل ڈسٹینسنگ، تو ویسے ایسے کچھ پراپر ہائیجین مینٹین کرنا ہے، وہی ایک نارمل وائرل النس تھے جس کا بارے میں ہم پہلے ہی جانتے ہیں۔ پہلے یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے۔ اس کے سمٹم میکسیمم لوگوں میں یہی دکھا گیا، مائلڈ ماڈریٹ سمٹم ہوتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ HMPV وائرس جو ہے چائنا سے نکل کے آیا اور لوگ جو ہے کافی زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں اس وائرس کو لے کے۔ لوگوں نے اس سے پہلے جو ہے 2019 میں کووڈ بھی دیکھا جس نے کئی سارے لوگوں کی جانیں لی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب HMPV وائرس کیا ہے، یہ وائرس اور کیسے ایک انسان پہ یہ اثر کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس سب پہ بات کرنے کے لیے موجود ہے پلمنالوجسٹ عابد وانی صاحب، جو کہ تفصیلاً ہمیں سمجھائیں گے کہ کیا کچھ ہے HMPV وائرس۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک نیا وائرس جو ہے نکل کے آیا جسے HMPV کہتے ہیں، تو کیا ہے یہ وائرس اور کیسے ایک انسان میں پایا جاتا ہے، اور کیا یہ وائرس سملر ہے کووڈ-19 سے؟ دیکھو، پہلے تو یہ ہے کہ HMPV کوئی نیا وائرس نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی ہے۔ HMPV پہلے سے ہی ہے، جیسے ہمارا انفلوئنزا A، B اور ریسپریٹری سنسٹیشنل وائرس ہے، اسی طرح HMPV بھی تھا۔ جیسے کہ کووڈ تھا، وہ جب وہ آیا تھا وہ ایک نیا چیز تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کیسا ایکٹ کرے گا، کیا سمٹمز کریٹ کرے گا، مگر ہمیں پتہ ہے جو HMPV پہلے سے ہی وائرس ہے، نون وائرس ہے، اس کے موسٹ آف دا ٹائم اس کے جو سمٹم ہوتے ہیں وہ مائلڈ ہوتے ہیں۔ پیشنٹ کو یا فیور ہوتا ہے، کف ہوتا ہے، یا رننگ نوز ہوتا ہے، جنرلائز باڈی ایک ہوتا ہے۔ بہت ریئر کیسز میں یہ پیشنٹ کو ایک سیویئر ڈیزیز کریٹ کر سکتا ہے، جس میں ہمارے جو جیسے ایلڈرلی ہے یا ہمارے چلڈرنس ہے ان میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ایئر ویز تھوڑے نیرو ہوتے ہیں، ان میں انفلیمیشن جب بھی ہوتا ہے تو ان کے تھوڑے سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں۔ ان جنرل اس کے سمٹمز مائلڈ ہوتے ہیں، فیور، کف، ایسے جیسے ادر وائرل النس کی طرح۔ کیا ڈاکٹر صاحب آپ کا ماننا ہے کہ جتنا کووڈ-19 جو ہے خطرہ لاحق تھا اتنا HMPV نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ فرسٹ ٹائم HMPV تھا، یہ پہلے سے تھا، نون وائرس ہے۔ ابھی سب گورنمنٹ ایجنسیز جو سب لوگ اس پہ نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں، ابھی ایسا کوئی سمٹم نہیں ہے، مطلب کوئی سیویئر سمٹم ایسے کریٹ نہیں کر تو رہا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کچھ سمٹمز ہم اسپیسیفک اس میں دیکھتے ہیں ایک پیشنٹ میں؟ جو ہم نارمل کسی بھی وائرل النس میں دیکھتے ہیں HMPV میں بھی ویسے سمٹم ہوتے ہیں، جیسے فیور ہو گیا، کف ہو گیا، رننگ نوز ہو گیا، اور ویری ریئر لیس دین 1-2% کے کیس میں کہ سیویئر سمٹم جیسے نیمونیا ہو سکتا ہے اور شارٹنیس آف بریتھ ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ اس کے لیے کوئی پراپر اسکریننگ ابھی چل رہی ہے یا پراپر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ اس پیشنٹ میں HMPV وائرس ہے؟ دیکھیے، گورنمنٹ ایجنسی سب جگہ کر رہی ہے اس کے ٹیسٹ، جو اسپیسیفک یا کسی کو نیمونیا ہوتا ہے، ایسا کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، بس ہمیں جو پریکاشن لینا ہے وہ لینے چاہیے ہمیں، جو ہم کووڈ کے دوران ہمارا جو بیہیویئر تھا، جیسے ماسک پہننا، آئسولیٹ کرنا، اگر سوشل ڈسٹینسنگ، تو ویسے ایسے کچھ پراپر ہائیجین مینٹین کرنا ہے، وہی ضروری ہے، نہ کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب کسی پیشنٹ میں اس طرح کی بیماری جو ہے اب ہوئی تو کتنے وقت میں جو ہے یہ پیشنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی وائرل النس جو ہوتی ہے اٹ ٹیکس 5 to 7 days میں ریکور ہوتا ہے۔ اسی طرح HMPV بھی ہے، یہ 5-7 days میں نارملی ریزالو ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، نارمل جو ہم باقی وائرل النس کے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، یہ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہوتی ہے، خود ٹھیک ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگرچہ اب پیشنٹ میں اگر کوئی سمٹمز دیکھنے کو ملے تو کیا کچھ ایک پیشنٹ کو جو ہے مینیج کرنے کے لیے گھر پہ ان سمٹمز کو مینیج کرنے کے لیے کیا کچھ اسے پہلے میڈیکیشن لینی چاہیے جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے؟ دیکھیے، پہلے تو اپنے گھر پہ خود میڈیکیٹ نہیں کرے، کسی ڈاکٹر کے کانٹیکٹ میں آئے، پراپر میڈیکیشن جو ریکوائرڈ ہے وہی لے، مطلب بن فالتو کوئی اینٹی بائیوٹک نہ لے جس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، خود ہی 5-7 days میں خود ہی ریزالو ہو جاتا ہے۔ ایسے ان سیویئر کیسز میں انہیں کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مائلڈ ماڈریٹ کیس میں کوئی ضرورت نہیں ہے ٹریٹمنٹ کی۔ تو اگرچہ ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے کیا کچھ لوگوں کو خصوصی پریکاشنز لینے چاہیے اس بیماری کو لے کے؟ ایسا کوئی اسپیسیفک پریکاشن نہیں ہے، جو بھی ہم پریکاشنز لیتے تھے کوئی بھی وائرل النس کے لیے، اس میں ایک پراپر ماسک ہو،
हैंड हाइजीन हो, अगर कोई घर में कोई बीमार हो उसको हम थोड़ा आइसोलेट करें, सो दैट जो चेन है ये वायरस की, इसको हम ब्रेक कर पाए, और कुछ स्पेसिफिक नहीं है। डॉक्टर साहब, कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि COPD पेशेंट्स हैं, ऑलरेडी वो चेस्ट की बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ जो है प्रिकॉशंस उनको रखने चाहिए अपनी जगह की, ताकि वो इस बीमारी से भी दूर हो? देखिए, जैसे पहली है जो हमारे पहले से नोन डिजीज़ है, जैसे COPD हो गया, एज़मा हो गया, या कोई और बीमारी है जो हाई रिस्क है, जैसे CKD हो गया, मेलिग्नेंसी वाले पेशेंट हो गया, जो भी वो ट्रीटमेंट अपना ले रहे हैं, जैसे हम COPD वालों की बात करें या एज़मा वालों की बात करें, वो अपने इन्हेलर्स कंटिन्यू करें, उनको स्किप ना करें। और अगर घर में किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेस हो रही, किसी को वायरल इलनेस है, वो अपने आप को उस पेशेंट को पहले तो आइसोलेट करे घर पे ही, सो दैट उनको ना हो, क्योंकि अगर उनको हुआ चांसेस है तो सीवियरिटी ज़्यादा होगी। मगर मैक्सिमम लोगों में देखा गया है कि देयर आर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम ही, कोई सीवियर सिम्टम अभी नहीं है किसी को। तो डॉक्टर साहब, आखिर पे आप व्यूवर्स को समझाए कि जो कोविड-19 था कितना खतरा लायक था, और जो HMPV वायरस है कितना ज़्यादा खतरनाक है? देखो, कोविड-19 जब आया था वो एक नई बीमारी, जैसे मैंने पहले ही बोला, वो एक नई बीमारी थी, लोगों को पता नहीं था क्या है, कैसे एक्ट करेगा, कैसे सिम्टम्स होंगे। मगर HMPV एक नॉर्मल वायरल इलनेस थी जिसका हम बारे में हम पहले ही जानते हैं, पहले ये कोई नया वायरस नहीं है। इसके सिम्टम्स मैक्सिमम लोगों में यही दिखा गया, माइल्ड मॉडरेट सिम्टम होते हैं, ज़ुकाम, खांसी, कफ होता है। वेरी रियल केसेस में सीवियर सिम्टम्स होते हैं, उसमें जो ओल्ड एज या हो गए या हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, उनमें थोड़े ज़्यादा सिम्टम होते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना प्रिकॉशन करिए, प्रॉपर अपनी डाइट वाइट रखिए, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। कर ये बांध गो।